ایک انسان مدینے میں اپنے آپ پہ ناز کرتا تھا۔ امام علی علیہ السلام اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، مجھے تعجب ہے کہ تو اپنے وجود سے ناواقف ہے۔ وہ کہنے لگا، یا علی، وہ کیسے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھ، اللہ نے تیرے منہ میں گوشت کا لوتھڑا رکھا جس سے تو بات کرتا ہے، اور اس گوشت کے لوتھڑے میں آگے کا حصہ مٹھاس کا تمہیں بتا دیتا ہے، درمیانہ حصہ ترشی کا تم کو بتا دیتا ہے، اور آخر کا حصہ کرماہٹ کا تمہیں بتا دیتا ہے۔ اسی زبان سے تو ذائقے کو معلوم کر کے اپنی غذا پہ ناز کرتا ہے، اور دیکھ، اللہ نے تمہاری زندگی کا مرکز تمہاری ناک کو رکھا جس سے تم چیزوں کو سونگھتے ہو، سانس لیتے ہو۔ اللہ تمہارے ناک کے سوراخ اگر اوپر کی طرف کرتا تو تم لاتعداد بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی لیے اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیے تاکہ انسان یہ سمجھ لے کہ زندگی کی بقا جھکنا اور خود کو حقیر سمجھنا ہے۔ دیکھ، غور کر، اللہ نے تمہیں کان بخشے جن سے تم خوبصورت آوازیں سنا کرتے ہو۔ اصل میں یہ صرف ہڈیاں ہیں جو آپس میں ٹکرتی ہیں اور تم کو آواز سنائی دیتی ہے۔ اے شخص، غور کر، اللہ نے تمہیں چربی سے دیکھنے کی قوت بخشی۔ تمہارا تکبر کرنا اپنی خواہشات پہ ہے، اور تمہاری خواہشات کا مرکز ان حواس پہ ہے، اور ان حواس کا وجود دیکھ، پرکھ، تول، گوشت، ہڈی اور چربی پہ ہے، اور پھر بھی تو تکبر کرتا ہے۔ وہ پشیمان ہونے لگا اور تکبر سے توبہ کر بیٹھا۔ لیکن 1400 سالوں کے بعد دنیا کے ڈاکٹر اس بات پہ ریسرچ کرنے لگے اور تسلیم کر بیٹھے کہ 1400 سال پہلے امام علی نے جو فرمایا وہ سب سچ تھا۔ زبان ایسے ہی چکتی ہے جیسے امام علی نے بتایا۔ کان کے پسے پشت اللہ نے 3 ہڈیاں رکھی جو ٹکراتی ہے اور اس سے آواز انسان معلوم کرتا ہے۔ آنکھ میں اللہ نے ایک نقطہ رکھا اور اس کے پسے پشت اللہ نے چربی رکھی، اور وہی چربی دنیا کے مناظر انسان کے دماغ تک پہنچاتی ہے۔ اور وہ نجف کی طرف منہ کر کے سلام کرنے لگے کہ اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ، اور علی اس کا دروازہ۔ ایک مرتبہ ایک یہودی کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے علی، میں کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے تمام سوالات کے جوابات دے دیے تو میں ابھی اسی وقت اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا، اور اگر آپ نے مجھے میرے ان سوالوں کا صحیح عقل مندانہ جواب نہ دیا تو یقیناً آپ کا نبی ایک جھوٹا نبی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے مجھے زمین و آسمان کے علم سے نوازا۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اے علی، یہ بتائیے، اس ساری کائنات میں وہ ایسا کیا ہے کہ جو صرف اور صرف ایک ہے اور اس جیسا کوئی دوسرا موجود نہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ ایک اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمام زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ان تمام زمین و آسمان میں تمام مخلوقات کو تخلیق کیا۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی ان تمام زمین و آسمان کو اور تمام مخلوقات کو
تخلیق نہیں کر سکتا، لہذا اسی وجہ سے وہ اللہ اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنے کمال اور اپنے جمال میں صرف ایک ہے، اس جیسا کوئی دوسرا موجود نہیں۔ اگلا سوال کیا، وہ دو بتائیے کہ جن میں تیسرا موجود نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ دو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا، اے علی، آدم اور حوا تو انسان تھے، اور آج اس زمین پہ تو ان جیسے ہزاروں لاکھوں انسان موجود ہیں، بھلا یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ دو کہ جن جیسا کوئی تیسرا موجود نہیں، وہ دو آدم اور حوا ہو؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے علاوہ ہر انسان کو کسی نہ کسی مرد اور عورت سے پیدا کیا، جبکہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو مرد اور عورت سے نہیں بلکہ مٹی سے پیدا کیا۔ تو بس جس طریقے سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو پیدا کیا، تو اس طریقے سے ان کے علاوہ اور کسی کو بھی پیدا نہیں کیا۔ یہ وہ دو ہیں کہ ان کے جیسا کوئی تیسرا موجود نہیں۔ اگلا سوال کیا، وہ تین بتائیے کہ جن میں چوتھا موجود نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ تین عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسائیوں کے تین خدا ہیں، اور عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ باقی دو کو بھی خدا مان کر اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نساء میں فرمایا، اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات پہ حد سے نہ بڑھو، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اور اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اگلا سوال کیا، وہ چار بتائیے کہ جن میں پانچواں موجود نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ چار اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی چار آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اگلا سوال کیا، وہ پانچ بتائیے کہ جن میں کوئی چھٹی موجود نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ پانچ اللہ کی طرف سے ہم مسلمانوں پر واجب کی ہوئی پانچ نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اگلا سوال کیا، وہ چھ بتائیے کہ جن میں کوئی ساتواں موجود نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ چھ دن ہیں کہ جن 6 دنوں میں اللہ نے تمام زمین و آسمان کو اور اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اگلا سوال کیا، وہ 7 بتائیے کہ جن میں کوئی 8واں موجود نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ 7 جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اگلا سوال کیا، وہ 8 بتائیے کہ جن میں کوئی 9واں موجود نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ 8 جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اگلا سوال کیا، وہ 9 بتائیے کہ جن میں کوئی 10واں موجود نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ 9 قرآن کے مطابق قوم سمود کے 9 قبیلے تھے کہ جن 9 قبیلوں نے حلال و حرام اور نکاح و زنا میں کوئی فرق نہ چھوڑا،
تو پھر اللہ نے 9 قبیلوں کی بستیوں پر آسمان سے کڑکتی بجلیوں اور زمین سے تھر تھراتے زلزلوں والا ایک دردناک عذاب بھیجا کہ جس عذاب کی شدت اور دہشت سے ان 9 قبیلوں کی بستیوں میں بسنے والے لوگ مکمل طور پر تباہ اور برباد ہو گئے، اور پھر اللہ نے انہیں عبرت کا مقام بنا دیا۔ اگلا سوال کیا، وہ 10 بتائیے کہ جن میں کوئی 11واں موجود نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ 10 رمضان کے مہینے کی آخری 10 راتیں ہیں، اور یہ 10 راتیں ایسی بہترین راتیں ہیں کہ ان 10 راتوں کی قسم اللہ نے خود اپنے قرآن میں اٹھائی ہے۔ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب جانے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 اور 100 یہ کیا ہے؟ آپ مجھے گنتی کے ان الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے رازوں کی اصل حقیقت کے بارے میں بتائیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ 20 وہ سکے ہیں کہ جن 20 سکوں میں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا۔ وہ 30 رمضان کے مہینے کے 30 روزے ہیں کہ جن 30 روزوں کا اجر و ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ انسان کا دماغ اس دنیا میں ان روزوں کے اجر و ثواب کے بارے میں اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ لہذا اسی وجہ سے روزہ دار کو اس کے روزوں کا اجر قیامت کے دن بتایا جائے گا، اور اسی وجہ سے ہی اللہ نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، روزہ صرف میرے لیے ہے، اور روزہ دار کو اس کے روزوں کا اجر صرف میں ہی ادا کروں گا۔ وہ 40 وہ دن ہے کہ جن 40 دنوں میں اللہ نے تمہارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی آسمانی کتاب توریت کو نازل کیا۔ وہ 50 کہ حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال سے 50 سال کم یعنی 950 سال تک اپنی قوم کے لوگوں میں رہے اور انہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے۔ وہ 60 کفارے کے وہ روزے ہیں، اگر کوئی بھی مسلمان رمضان کے مہینے کا کوئی ایک روزہ نہیں رکھتا تو اس ایک روزے کو نہ رکھنے کی وجہ سے اس مسلمان کو سزا اور کفارے کے طور پر مسلسل 60 روزے رکھنا ہوں گے۔ وہ 70 وہ لوگ ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے اللہ سے درخواست کی تو اس وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہاڑ پہ بلوایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پہ پہنچے تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کی قوم کے 70 لوگ بھی تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گویا ہوئے اور کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھے دو بدو گفتگو کا شرف تو بخشا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھ بھی سکوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ مجھے ہرگز دیکھ نہیں پائیں گے، ہاں ایک کام کیجئے، اس پہاڑ کو غور سے دیکھتے رہیے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر آپ مجھے دیکھ پائیں گے۔ بس یہ کہنا تھا کہ ایک پہاڑ نما چٹان پر اللہ نے تجلی فرمائی، لمحوں میں وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اور اسی دہشت کی وجہ سے آپ کی قوم کے 70 لوگ مارے گئے اور اللہ کے نبی خود بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی ہوش میں آئے تو ہوش میں آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے
اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے، اور پھر آپ نے اپنی قوم کے حق میں اللہ سے دعا کی، تو پھر اللہ نے آپ کی قوم کے ان 70 لوگوں کو دوبارہ پھر سے زندہ کر دیا۔ وہ 80 وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار ہو گئے، جبکہ سبھی لوگ سیلاب میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، اور پھر انہی 80 لوگوں سے ہی اس زمین پہ انسانی زندگی کا دوبارہ پھر سے آغاز ہوا۔ وہ 90 وہ گھر ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر مختلف جانوروں اور حیوانوں کو بھی سیلاب میں ڈوب جانے سے بچانے کے لیے اپنی کشتی میں ان جانوروں اور حیوانوں کے لیے 90 مختلف گھر بنائے۔ وہ 100 قرآن میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی بھی عورت مرد سے یا کوئی مرد عورت سے زنا کرے تو سزا کے طور پر اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ نے سورہ النور میں فرمایا زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور خبردار دین خدا کے معاملے میں کسی مروت کا شکار نہ ہو جانا۔ اگر تمہارا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے اور اس سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ اے بندہ خدا، یاد رکھنا اس زمین پہ عنقریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب انسان قرآن میں موجود اللہ کے اس حکم کو ٹھکرا کر نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان بنا دے گا، اور اسی طرح کرتے کرتے انسان اپنی خواہشات کے دلدل میں ڈوب کر قرآن میں موجود اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ اے بندہ خدا، جب تم یہ دیکھو کہ انسان قرآن میں موجود اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی کر چکا ہے تو تم فوراً اللہ کے رستے کی طرف دوڑ پڑنا، اس سے پہلے کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو بس اس یہودی نے سارے جواب سننے کے بعد رو رو کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔